آج کے دور میں محبت صرف ایک کھیل ہے۔ جو لوگ شکل سے معصوم اور دل کے پاک ہوتے ہیں وہ اس کھیل کو کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے، اور آخر میں ان کے مقدر میں بس رہ جاتا ہے تو صرف خاموشی، جسے دل سے نکلی آپ ہی کہہ سکتے ہیں۔ آج دل بہت اداس ہے، مانا کہ اسے اس شخص سے کبھی محبت نہ تھی، ہاں لیکن مجھے اس کی عادت ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اپنے دوستوں سے لگائی شرط میں اتنا آگے نکل جائے گا کہ قلم نے لکھنا بند کر دیا۔ آنکھوں سے گرتا ٹپاٹپ گرم سیال کہانی خود بیان کر رہا تھا کہ کیسے ایک معصوم اور صاف دل لڑکی کو پیار کا کھیل کھیل کر ظالم اور جابر بنا دیا گیا تھا۔ شاید ہی زندگی کبھی مجھے اسے معاف کرنے کا موقع دے۔ اتنے سالوں میں نہ میں نے اس شخص کو بھلا پائی ہوں، نہ ہی اس کے اس گندے کھیل کو۔ میرا دل آج بھی دھڑکتا ہے اس کے نام پہ، جسے میں چاہ کر بھی اس شخص کو بد دعا نہیں دے سکتی، کیونکہ وہ میری ہر دعا کا حصہ تھا۔ آخری لائن لکھ کر اس نے ڈائری سے صفحے کو پھاڑ دیا تھا۔ صفحہ ہاتھ میں لیے وہ اپنے لفظوں کو بار بار پڑھتی رہی اور تکلیف دیتی رہی۔ اب کی بار اس نے صفحے سے نظریں ہٹائی تھیں۔ وہ پاگل لڑکی اب سامنے ٹھاٹے مارتے سمندروں کی لہروں کو دیکھنے لگ گئی تھی۔ شور مچاتی لہریں بھی اس کے اندر کی خاموشی کو ختم ہی نہیں کر پا رہی تھیں۔ وہ لہروں کو دیکھتی دیکھتی کسی اور ہی جہاں میں چلی گئی تھی، اس جہاں میں جہاں وہ سب سے زیادہ خوش تھی، اور جہاں اس کی ایک ضد اس سے سب کچھ چھین کر چلی گئی تھی۔ ڈائری کہیں ہاتھ سے پھسل کر گر چکی تھی۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ سمندر کا شور اس کے اندر کے شور کو ختم کرتا رہا، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ لہروں میں کہیں وہ ڈوبتی چلی گئی۔ آخری آواز جو اس کے کانوں تک پڑ رہی تھی کہ کوئی اس کو پکار رہا تھا، آپ ہی، وہ چلاتے ہوئے خواب سے بیدار ہوئی تھی۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، اور سردی میں بھی اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اپنا سینہ مسل کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ڈائننگ ٹیبل پر پڑے اپنے بیگ سے اپنا انہیلر نکال کر سانسوں کو میور میں لانے کی کوشش کرنے لگی، جو کہ کچھ ہی وقت میں ٹھیک ہو گئی تھی۔ وہ وہیں دیوار پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور سر اپنے ہاتھوں میں گرا کر خاموشی سے رونے لگی۔ اس حادثے کو ہوئے 5 سال ہو چکے تھے، لیکن آج بھی اس کے دل میں آگ بھڑک رہی تھی۔ آج بھی اپنی جان سے پیاری بہن کے ساتھ ہوئے حادثے کو وہ بھول نہیں پائی تھی۔ آج بھی اسے اس کا تڑپنا یاد تھا۔ میں نہیں چھوڑوں گی تم لوگوں کو، تمہارے پورے خاندان کو سزا ملے گی، ایک ایک کو تڑپاؤں گی، اتنا تڑپاؤں گی کہ پوری نسل یاد رکھے گی کہ روحی خان کون تھی۔ اپنے سامنے لگی اس کے خاندان کی تصویر پر یک کے بعد دیگرے تیر چلاتی خود سے عہد کرتے ہوئے کہ سائیکو کیس لگ رہی تھی۔ یہ کراچی کے ایک پوش علاقے کا منظر تھا۔ خوبصورت سا سفید گرے اور براؤن رنگوں سے مزین 2 منزلہ خوبصورت جدید طرز کا گھر، جو کہ وہاں پہ بنے باقی بنگلوں سے مختلف اور پرکشش تھا۔ گھر کے آس پاس لگے خوبصورت رنگ برنگے پھول اور بڑے بڑے پیڑ جو کہ مختلف پھلوں کے تھے۔ باہر سے یہ گھر جتنا خوبصورت اور پیارا تھا، اندر سے اسے کہیں زیادہ پرکشش اور منفرد تھا۔ اندر چلتے ہی سب سے پہلے سامنے ایک بڑا سا وال کلاک دکھائی دے گا، جس پہ اس وقت 6 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ اب آس پاس دیکھے تو ایک بڑا ہی دل اور مینی شال تھا، جہاں گھڑی کے بالکل تھوڑا آگے وائٹ کلر کے 3 3 سینٹر صوفے ایک دوسرے کی مخالف سمت رکھے گئے تھے، اور بالکل سامنے ہی کانچ کا ٹیبل رکھا ہوا تھا، جس کے درمیان میں واس رکھا ہوا تھا، جس میں مختلف رنگ کے پھول سجائے گئے تھے۔ اب تھوڑا ہی آگے جانے پر ایک گلاس کی سیڑھی دکھائی دے گی۔ اس کے سائڈ پہ ہی ایک بڑا سا اوپن کچن دکھے گا، جس میں آج کے دور کی ہر قسم کی ضرورت کا سامان بہت ہی خوبصورتی سے سیٹ کیا گیا تھا۔ کچن کے ساتھ ہی ایک خوبصورت سا ڈائننگ روم ہے، جسے اگر کوئی باہر سے دیکھے تو کسی کو کچھ نہیں دکھے گا، لیکن اندر بیٹھا شخص موجود سب دیکھ سکتا تھا۔ سیڑھی کے دوسری جانب 3 کمرے، جن کے دروازے ایک ہی جانب کھلتے تھے۔ کمروں کے اندر جائیں تو تینوں کمرے ایک ہی طرز کے تھے، بیڈ سے لے کر فرنیچر سب ڈیزائن ایک ہی کلر کے تھے۔ اوپر کی منزل کی ایک طرف آئیں تو وہاں پہ صرف ایک ہی کمرہ تھا، جو کہ ان 3 کمروں کو ملایا جائے تب بھی وہ سب سے بڑا کمرہ تھا۔ کمرہ 3 پورشن میں ڈیوائڈ تھا: جم، کنگ سائز بیڈ روم اور اسٹڈی روم۔ بیڈ روم پہ اگر کوئی نظر ثانی کرے تو یہ معلوم ہوتا ہے جسے یہاں بسنے والا انسان صفائی پسند اور سادگی پسند ہے۔
कमरे के बिल्कुल दरमियान में रखा किंग साइज सोफा बेड, जिस पे सफ़ेद रंग का सादा और नफीस सी बेडशीट और ब्राउन कलर का कंफर्ट रखा हुआ था। बेड के दोनों तरफ टेबल रखे हुए थे, जिनके ऊपर जदीद तरह के नाइट लैंप्स रखे हुए थे। खिड़कियों पे हल्के नीले रंग के पर्दे जो कि साइड पे किए हुए थे। वॉशरूम से गिरते पानी की आवाज़ किसी की मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। अब दोबारा से हाल में आए तो आखिरी 10 सेकंड बचे थे 6 बजने में। कुछ ही लम्हों बाद खामोशी में खलल डालता घड़ी का चिंगारता अलार्म नीचे के तीनों कमरों में बजने लगा, और तीनों कमरों में सोए हुए तीनों बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ें भी। लेकिन घड़ी की आवाज़ उनके सामने कुछ नहीं थी। वो तीनों मुंह बनाते हुए अपने कंफर्ट से निकलकर बाथरूम में गायब हो गए, और 2 मिनट बाद ही जमसूट में मुलब्बिस बाहर निकले। अब इनका रुख जिम की तरफ था, जहाँ इनके मुताबिक जल्लाद पहले से ही मौजूद था। 2 दरवाजे से जिम में दाखिल होते ही तीनों ने बुलंद आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग डैड। इनके दाखिल होते ही ट्रेट मार्बल पर दौड़ता कसरती जिस्म का मालिक शख्स मुड़ा और तीनों को देखा। गुड मॉर्निंग। घर जितना पुरकशिश था, उसकी आवाज़ उससे भी कहीं ज़्यादा पुरकशिश थी। आवाज़ जितनी पुरकशिश और रौबदार थी, वैसी उसकी पर्सनालिटी भी पुरकशिश और रौबदार थी। अगर कहा जाए कि वो यूनानी देवताओं जैसा हुस्न रखता है तो झूठ तो बिल्कुल नहीं होगा। 6 फुट 1 इंच से निकलता कद, कंदुमी रंगत, ऊंची नाक, मूंछों के नीचे छुपे नाभि लब, नीली आंखें, माथे पर बार बार आते ब्राउन चॉकलेट कलर के बाल और गालों पर पड़ते कड़े, जो कि सिर्फ इन तीनों कोई एक जैसे दिखने वाले शैतानों को ही देखकर पड़ते थे। उनके चेहरे पर झलकती बेजारी देखकर वो मुस्कुराया और तीनों को इशारे से वर्कआउट करने का कहता दोबारा से वर्कआउट करने लगा। 15 मिनट बाद वो चारों एक साथ जिम से बाहर निकले और नीचे उतर गए। वो तीनों अपने कमरे के जानिब, और वो खुद हुबरू यूनानी देवताओं जैसा हुस्न रखने वाला शख्स किचन में चला गया। जल्दी जल्दी हाथ चलाता, ब्रेकफास्ट तैयार करके डाइनिंग हॉल में सजा था। वो भी ऑफिस जाने के लिए तैयार होने चला गया। चारों पूरे 7 बजे इस खूबसूरत बंगलों से बाहर निकले थे। यार क्या बंदा है ये, कसम से अगर मेरी यहाँ जॉब लग गई ना तो इसको पटाकर शादी कर लूँगी। पिछले 1 घंटे से सेटिंग एरिया में बैठी लड़कियों की गुसर पुसर सुनकर वो तंग आ गई थी। एक तो इसे वैसे ही जॉब मिलने की उम्मीद नहीं थी, और सुबह से ये तारीफें सुन सुनकर इसका कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ही ज़ीरो होने को था। वहाँ पे मौजूद हर लड़की ने जीन्स टी शर्ट पहन रखी थी और चेहरे पर तो मेकअप थोपा हुआ था, और एक वो थी जिसके पास कमीज सलवार के अलावा कोई और ड्रेस था ही नहीं। मेकअप पे नाम पे लिप ग्लॉस लगा हुआ था। काजल की तो इसे वैसे ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि इसकी आंखों में काजल कुदरत की तरफ से ही भरपूर था। बार बार अपनी फाइल पर नज़र डालती तो कभी दरवाजे पे। आखिरकार वो फैसला करती, वहाँ से उठकर बाहर निकल गई। पार्किंग एरिया में आकर अपनी स्कूटी की तरफ बढ़ी थी कि इसे किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। वो स्कूटी को साइड पे लगाकर पिलर से टेक लगाकर खड़ी हो गई। 2 लोगों के पैरों की आवाज़ वहाँ के खामोशी में गूंज रही थी, साथ में ही गो गो की आवाज़, जैसे किसी ने किसी का मुंह दबोचा हो। इसने आहिस्ता से पिलर के पीछे से सर निकाला तो वो भी उसे देखकर डर से कांप गई थी। एक छोटे से बच्चे को मुंह से दबोचकर 2 गुंडे उसी की तरफ ही आ रहे थे। दोनों के हाथ में तेज चाकू था, जो किसी का भी गला काटने में कारआमद साबित हो सकता था। उसने अपने माथे पर ना दिखने वाले पसीने को पोंछा। या अल्लाह, क्या करूँ मैं? ऊपर देखती वो दुआ में महू हो गई। हाँ, मेरे पास कुछ है। वो खुशी से उछली, जल्दी से अपने बैग से कुछ निकालती हाथ में पकड़कर खड़ी हो गई। जैसे ही कदमों की आहट करीब हुई तो वो पिलर की ओर से बाहर निकली और हाथ में पकड़ा लाल मिर्च का पाउडर इन दोनों की आंखों में डाल दिया। वो दोनों, जो इसके लिए तैयार नहीं थे, बच्चे को छोड़कर अपनी आंखें मसलने लगे। दोनों के हाथों से चाकू उठाकर वो बच्चे का हाथ पकड़कर पार्किंग लॉट से बाहर भागने लगी, लेकिन वो वहाँ से इन्हीं के हुलिये में कुछ लोगों को आते देखकर उल्टे पाँव वापस भागी और जल्द ही किसी गाड़ी के पीछे छुप गई। शेष, बिल्कुल भी कुछ मत बोलना, वरना वो बुरे अंकल इसी तरफ आ जाएंगे, ठीक है? वो नीचे अमानुल से समझाती गले लगाकर बैठ गई। ढूंढो इन्हें, यहीं कहीं होंगे। साली एक बार बस हाथ आ जाए। अपनी आंखों को मसल कर गालियां बकता यहाँ वहाँ कुत्तों की तरह वो इन दोनों को ढूंढ रहा था। कदमों की आहट नज़दीक महसूस करके वो नामहसूस अंदाज में वहाँ से उठी और बच्चे को नज़रों से समझाकर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर लेफ्ट वाली साइड की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन हाय री किस्मत, एक गुंडे की नज़र इस पर पड़ गई थी। वो रही लड़की, और बच्चा भी उसके साथ है। उसकी आवाज़ सुनकर उसके कदम तेज हो गए। बच्चे को गोद में उठाकर वो लिफ्ट की तरफ भागी, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वो उस तक पहुंच चुके थे। इसको बालों से पकड़कर बच्चे को छीनने की कोशिश करने लगी,
لیکن وہ اسے خود میں چھپاتی نامے سر ہلا گئی۔ اس کا نانا کرنا سامنے والے کو ذرا بھی پسند نہیں آیا۔ اس نے چاقو والا ہاتھ اٹھایا۔ اس کو خود پر حملہ کرتے دیکھ کر وہ رخ مڑ گئی تاکہ اسے چوٹ لگے، لیکن بہت بعد جب اسے کچھ نہیں ہوا تب اس نے مڑ کر دیکھا، جہاں ایک خوبصورت سا آدمی اس کا ہاتھ موڑ کے کھڑا تھا اور باقی گنڈے بھی گارڈز نے پکڑ رکھے تھے۔ اس نے سکا سانس لیا۔ بابا! وہ بچہ اس کی گود سے اتر کے اس آدمی کی جانب بھاگا۔ ان سب کو یہاں سے لے جاؤ۔ وہ اپنے گارڈ کو حکم دیتا بچے کو گود میں اٹھا تو اس کی جانب بڑھا۔ وہ تو بس اس کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ کیا کوئی شخص اتنا بھی دلکش ہو سکتا ہے؟ اس نے پہنچ کر اس کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ وہ کبھی اس کو دیکھتی تو کبھی اس کے ہاتھ کو دیکھتی اور چاروں ناچار اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر اس کے سہارے کھڑی ہو گئی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، وہ کھلا کر بولی تھی۔ آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا، لیکن وہ اس کو سن ہی پا رہی تھی۔ اس کی نظریں تو اس کے ہاتھ پہ تھی جس میں ابھی تک اس کا نازک ہاتھ دبا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو شرمندگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، وہ بھی جیسے ہوش کی دنیا میں آئی۔ آپ نے میرے بیٹے کو بچا کر مجھ پر بہت احسان کیا ہے، وہ اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتا احسان مندانہ لہجے میں بولا تھا۔ نہیں سر، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، میں نے بس انسانیت کے ناطے یہ سب کیا ہے۔ وہ سر نام ہلا کر ایک پیاری سی مسکان ہونٹوں پہ سجا کر اسے مخاطب ہوئی۔ یور گڈ نیم؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ پہلے وہ ہچکائی، پھر چہرے پہ مسکان سجا اپنا تعارف کروا گئی۔ زویا صدیقی، میں امیز مصطفیٰ۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ مسکرانے کی وجہ سے اس کے چہرے پہ کھڑے پڑے جو زویا صدیقی کو گھائل کر گئے۔ ہائے، کوئی اتنا بھی پیارا ہو سکتا ہے؟ وہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی خود سے بڑبڑائی۔ آپ نے کچھ کہا مس صدیقی؟ وہ اس کی بات کو سمجھ نہیں پایا تھا، ناتمزیز سے پوچھنے لگا۔ نہیں کچھ نہیں، وہ گڑبڑا گئی تھی۔ بڑبڑاہٹ میں جلدی سے نکل کر گاڑی کی طرف بڑھی اور ہر بڑی میں پلٹ سے ٹکرا گئی۔ اللہ، آج کا تو دن ہی خراب ہے۔ اپنا سر مسل کر وہ بڑبڑانے لگی اور فائل اٹھا کر وہاں سے اپنی اسکوٹی کی طرف بڑھی۔ وہ اس کی حرکتوں کو بخوبی ملاحظہ کر رہا تھا اور اس کی حرکتیں دیکھ کر اس کا دل کیا کہ وہ کہکا لگا دے۔ پاگل لڑکی، وہ بڑبڑایا۔ بابا، آنٹی بہت اچھی ہے نا؟ سنان موقع پہ چوکا مارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ امیر مصطفیٰ سے پوچھنے لگا۔ ہاں بہت اچھی ہے، کیوں تمہیں اچھی نہیں لگی؟ اس نے زویا کی جانب دیکھ کر اس کا جواب دیا اور آخری سوال سنان کو دیکھ کر پھر اچکا کر پوچھا تھا۔ بہت اچھی لگی؟ کیا ہم آنٹی کو اپنے گھر پر رکھ لیں؟ کتنی پیاری ہے نا وہ، ہمیں روز اسکول کے لیے تیار کریں گی، ناشتہ بنائیں گی اور میں ان کو لے کر اسکول جاؤں گا تاکہ عاصم جلے۔ وہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رٹائے طوطے کی طرح پڑ پڑ بولنے لگا۔ اچھا، لیکن آنٹی ہمارے گھر کیسے آئیں گی؟ وہ اس کی باتوں میں مسکراتا نہ سمجھی کا ڈرامہ کرتا ہوا پوچھنے لگا۔ آپ ان سے شادی کر کے انہیں ہماری مما بنا دینا۔ وہ بس اس بات پر آیا تھا۔ بچوں، یہ باتیں کون سکھا رہا ہے آج کل تمہیں؟ اس کا کان پکڑ کے تفتیشی انداز میں پوچھا تھا۔ وہ لیزے آپی نے کہا تھا۔ وہ بھی اور کچھ کہتا کہ حنان اور منان نے اسے ٹوکا۔ بدھو، یہ نہیں بتانا تھا۔ وہ دونوں ماتھے پہ ہاتھ مار کے اپنے چھوٹے بھائی کی عقل پر ماتم کرنے لگے تھے۔ امیر مصطفیٰ نے تینوں شیطانوں کو دیکھا، پھر نامے سر ہلایا۔ ارے وہاں دیکھو، لگتا ہے آنٹی کا اسکوٹر خراب ہو گیا ہے۔ سنان زویا کو اپنی اسکوٹی کی سیٹ پر لے جاتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ بابا چلے نا، آنٹی کو گھر ڈراپ کر دیتے ہیں۔ وہ امیر مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑ کر اسے زویا صدیقی کی جانب لے گیا۔ ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں کیا پیاری آنٹی؟ وہ تینوں ایک ساتھ اس سے بولے تھے۔ اسے چوک کر ان تینوں کو دیکھا جو ایک دوسرے کی کاربن کاپی تھے۔ مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو گئی ہوں۔ اپنے سر پر ہاتھ مار کر وہ دوبارہ انہیں دیکھنے لگی، لیکن وہ تینوں ویسے کے ویسے ہی کھڑے تھے۔ مس صدیقی، وہ پہلے سے ہی ڈری ہوئی تھی، اپنے پیچھے کسی کی آواز سن کر ڈر کر پلٹی اور ہاتھ سے اسکوٹی اور فائل نکل کر زمین بوس ہو گئے، اور وہ بھی زمین بوس ہو جاتی اگر وہ وقت اسے نہ تھام لیتا۔ خود کو اس کے اتنا قریب دیکھ کر اس کا دماغ تو بخ سے ہی اڑ گیا۔ اوپر سے اس کے کپڑوں سے آتی مردانہ پرفیوم کی خوشبو سے بالکل ہی پاگل کر گئی۔ اس کی اتنی غربت اور ڈر خوف سے وہ ہوش و خروش سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ ارے پیاری آنٹی تو بے ہوش ہو گئی، وہ تینوں یک زبان ہو کر بولے۔ امیر مصطفیٰ نے پہلے ان تینوں شیطانوں کی اماں ابا کو دیکھا، پھر اپنے بازو میں اس بے ہوش لڑکی کو دیکھا اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر مظلوم سا چہرہ بنا لیا۔ اس کی فائل اسے اٹھا کے دی اور وہ گاڑی کی طرف بڑھا۔ اسے گاڑی میں فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کے پیچھے ان تینوں کو بٹھا کر اس کی اسکوٹی کو سائڈ پہ پارک پہ کھڑا کر کے اپنے گارڈ کو کچھ کہتا گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ بابا، گاڑی کے چلتے ہی سنان کی پٹر پٹر چلتی زبان بھی چلنے لگی تھی۔ ہاں بابا کے جگرے، بابا وہ پیاری آنٹی کو ہم اپنے گھر لے کر جا رہے ہیں نا؟ آنکھوں میں چمک لیے اس نے پر امید انداز میں پوچھا۔ نہیں، پیاری آنٹی کو ہم ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔
وہ سرنام میں ہلا کر فرنٹ مرض سے دونوں پہ نظر ڈالتے نہیں سمجھانے کے سے انداز میں بولا تھا، لیکن کیوں بابا، کیا پیاری آنٹی بھی گندی بچی ہیں؟ کھانا وقت پہ نہیں کھاتی جیسے منان نہیں کھاتا؟ سنان آگے پٹا کر معصومیت کے ریکارڈ توڑتا اپنے نہ رکنے والے سوالوں کی پٹاری کھول کر بیٹھ چکا تھا۔ ہاسپٹل آنے تک سنان کی رٹو طوطے کی طرح زبان چلتی رہی، سنان اپنا منہ بند کرو اب۔ حنان جو کہ ان تینوں میں سب سے زیادہ غصے والا اور سمجھدار تھا، کوفت سے بولا۔ اس کے سنتے ہی سنان کی رٹو کی طرح چلتے چلتی پٹر پٹر زبان کو تالا لگ گیا اور وہ جو ہے منہ بنا کر پرائیویٹ کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھ گیا۔ سامنے ہی ڈاکٹر زویا کو انجیکشن لگا رہا تھا۔ کتنا بڑا انجیکشن ہے، آنٹی کو تو درد بھی ہوا ہوگا۔ اتنے وقت میں منان پہلی بار بولا تھا، درد ہوگا لیکن اگر نہیں لگائیں گے تو آنٹی بیمار رہے گی، پھر آنٹی اپنے گھر کیسے جائے گی بھلا؟ آنٹی کے گھر والے پریشان ہو جائیں گے۔ امیش اس کو گود میں بٹھا کر سمجھانے لگا تھا، وہ بھی سمجھنے والے انداز میں سر ہلا گیا۔ حنان سب سے سنجیدہ اور سمجھدار بچہ عمر میں 5 سال کا تھا، لیکن باتیں بالکل بڑوں جیسی کرتا تھا۔ ان دونوں سے وہ کچھ منٹ بڑا تھا، اسی لیے دونوں پہ بڑے بھائیوں جیسا حق جتاتا تھا۔ منان نرم دل اور حساس کہا جائے تو غلط نہیں تھا، سنان شرارت کی دکان اور رٹو طوطے کی چلتی زبان تھا۔ تینوں ایک طرح سے دکھتے ایک ہی جیسے، لیکن تینوں کی نیچر انداز بالکل ایک دوسرے کے الٹ تھے، ایک آگ تو دوسرا پانی اور تیسرا آگ اور پانی۔ ان تینوں کی نوک جھونک تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ امید نے زویا کے بے ہوش وجود پر نظر ڈالی اور اپنا موبائل جیب سے نکال کر کسی کو کال ملانے لگا۔ ہاں جلدی آؤ، سامنے والے کو حکم دیتا وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے کوئی فائل دیکھنے لگا، کیونکہ اس کے لیے کام سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا۔ اگلے 15 منٹ میں اس کے 2 گارڈ وہاں پہ موجود تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور تینوں کو لیے وہاں سے نکلنے لگا۔ مس زویا کو کہیے گا کہ کل ٹائم پہ آفس آ جائیے۔ ان پہ ایک نظر ڈالتا ان کو حکم دے کر وہ وہاں سے نکل گیا۔ امید مصطفیٰ نے چیزیں کبھی نہیں سیکھی تھی، شکریہ بولنا اور معافی مانگنا۔ وہ کسی کا احسان زیادہ دیر تک خود پر رہنے ہی نہیں دیتا تھا۔ امید مصطفیٰ جو کہ 30 سال کا خوبرو آدمی تھا، پرفیکشن کا دوسرا نام ہی امید مصطفیٰ تھا۔ پرسنالٹی کی بات ہو یا کام کی، ہر چیز میں پرفیکٹ۔ دنیا اس کو ایک دوسرے نام سے بھی پکارتی تھی، مسٹر پرفیکٹ۔ وہ احسان کا بدلہ پورا کر کے وہاں سے نکل چکا تھا۔ ان تینوں نے منہ بنایا کہ ایک اور پیاری آنٹی ہاتھ سے نکل گئی، لیکن وہ تینوں بھی تو اسی کے بیٹے تھے، ہار ماننا تو انہوں نے بھی کہاں سیکھا تھا بھلا۔ ان تینوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے لیے نئی ماں تلاش کر کے ہی رہیں گے، اور اس میں انہیں امید مصطفیٰ بھی نہیں روک سکتا تھا۔ آخرکار تم نے کر ہی دکھایا، اس نے پراسرار انداز میں مسکرا کر سامنے موجود شخص سے کہا۔ اب تمہیں اس کے قریب رہ کر اسے اس قدر برباد کرنا ہے کہ وہ زندگی بھر کبھی بھی سنبھل نہ پائے، اسے اس قدر گرانا ہے کہ وہ اٹھ تک نہ پائے۔ ایک ایک لفظ بڑی ہی شفاقت سے کہتے وہ ہنسنے لگی۔ بہت قریب ہے تمہاری تباہی کے دن امید مصطفیٰ، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ پرسوچ انداز میں مسکرائی۔ آج جاب پہ اس کا پہلا دن تھا۔ وہ چاروں پر نظر ڈالتی ریسیپشن کی طرف بڑھ گئی اور ریسیپشن گرل سے آفس کا پتہ پوچھا۔ آفس کا راستہ معلوم کرتی وہ اپنے آفس کی طرف بڑھی، جہاں سے معلوم ہونا تھا کہ اسے کون سی جاب پہ رکھا گیا ہے۔ دروازے کے باہر کھڑی ہو کر اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو ڈپٹا، جو کہ گھبراہٹ کی وجہ سے کافی تیز چل رہی تھیں۔ کمین اندر سے اجازت ملنے پر وہ حیران ہو گئی، کیونکہ اس نے تو ابھی تک دروازے کو چھوا بھی نہیں تھا اور اندر بیٹھے شخص کو کیسے پتہ لگ گیا۔ وہ ناسمجھی سے سر کو کھجا کر جلدی سے اندر داخل ہو گئی۔ گڈ مارننگ سر، اس نے سر جھکا کر اسے وش کیا۔ گڈ مارننگ، یہاں آ کر بیٹھ جائیں آپ۔ وہ اسے اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود لیپ ٹاپ میں کوئی ضروری کام کر رہا تھا۔ میں نے آپ کی فائل چیک کی ہے، آپ کی کوالیفیکیشن اس جاب کے لیے تو بہت کم ہے، اس نے سنجیدگی سے دیکھ کر کہا، لیکن دیکھ ابھی بھی وہ اپنے لیپ ٹاپ کی طرف ہی رہا تھا۔ مجھے سخت نفرت ہے ان لوگوں سے جو آدھی ادھوری باتیں سن کر نتیجہ عکس کر لیتے ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ نا امیدی سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور باہر نکلنے کے ارادے سے مڑی تھی، لیکن اس کی اگلی بات سن کر دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ سوری، وہ سر جھکا کر شرمندگی سے بولی تھی۔ اسے شرمندہ دیکھ کر اس نے اسے معاف بھی کر دیا تھا۔ جی تو میں کہہ رہا تھا کہ ہاں آپ کی تعلیم اس جاب کے لیے بہت کم ہے، لیکن آپ کے لیے ایک اور اچھی اور بہت ہی اچھی آفر ہے میرے پاس۔ وہ اب کی بار اس کی طرف دیکھتے ہوئے بات کو گھما پھرا کر بولا تھا۔ جی مطلب کیسی آفر؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مجھے میرے بچوں کے لیے ایک کیئر ٹیکر کی ضرورت ہے جو 24 گھنٹے ان کے پاس رہے اور انہیں ایک ماں کی طرح محبت دے۔ وہ مطلب کی بات کی جانب آیا تھا۔ اس کی بات سن کر زویا نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کیا آپ ہوش میں تو ہیں؟ تو پھر آپ کسی سے شادی کر لیں۔ وہ کسی ٹیر
وہ کسی کیئر ٹیکر سے بہتر آپ کے بچوں کا خیال رکھ سکتی ہے، اس نے اسے مشورہ دیا۔ میں یہی آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا آپ مجھ سے شادی کرنا چاہیں گی؟ اس نے اپنی بات سے اس کے ہوش ہی اڑا دیے۔ مس کی بات سن کر زویا غصے سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں یہاں پر جاب کے لیے آئی ہوں، شادی کرنے کے لیے نہیں۔ وہ اسے غصے سے گھورتی ایک ایک لفظ غصے سے ادا کرتے وہاں سے نکلنے لگی تھی کہ اس کے ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر ہی تھے کہ اس کی اگلی بات نے اس کے قدم روک لیے۔ منہ مانگی تنخواہ ملے گی آپ کو، اس نے اگلی چال چلی تھی۔ زویا کے گلے میں الٹی ابھر کر مدھو ہوئی۔ وہ دوبارہ سے الٹے قدم لیتی واپس آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کے انداز پہ سامنے والے کے چہرے پر تبسم پھیل گیا تھا۔ دیکھو، سادہ سی بات ہے، تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے اور مجھے میرے بچوں کے لیے کیئر ٹیکر کی۔ یہ تو تم نے کہا تھا نا ابھی کہ اگر میں کسی سے شادی کر بھی لوں تو وہ میرے لیے مجھ سے شادی کرے گا، لیکن میں اپنے لیے شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے بچوں کے ہاتھوں مجبور ہوں، اسی لیے تم سے کانٹریکٹ میرج کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے سادہ سے لہجے میں دیکھ کر بولا تھا۔ اس کی باتیں سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی کہ بات تو اس کی صحیح تھی، اسے پیسوں اور شت دونوں کی شدت سے ضرورت تھی۔ اس کی چچی آئے روز نئے نئے ڈرامے کرتی اسے گھر سے نکالنے کی کوشش کرتی رہتی تھی، اور اگر وہ اسے نکالنے میں کامیاب ہو گئی تو وہ کہاں جائے گی اس بے رحم دنیا میں؟ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، آپ کو میرے نام ایک چھوٹا سا گھر کرنا پڑے گا، تاکہ جب آپ مجھے چھوڑیں تب میں بے سہارا ہوں اور نہ بے گھر ہو جاؤں۔ وہ سپاہی سے انداز میں دیکھ کر بولی تھی اسے، ایسا دن آئے گا ہی نہیں۔ امید سکندر زیر لب بول کر دل میں مسکرایا تھا۔ اوکے، اس کی شرط مان گیا۔ اس کی اتنی آسانی سے مان جانے پر حیران ہوئی۔ ٹھیک ہے، آپ جب چاہیں میرے گھر آ کر نکاح پڑھوا لیں، میرے سر پر کسی کا سایہ نہیں جس سے آپ میرا رشتہ مانگ سکیں۔ وہ سب سے یہ بات کرتے اپنے آنسو کو دل میں اتار کر وہاں سے کھڑی ہو گئی۔ پتا تو آپ کو ضرور ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اپنا بتانے کی ضرورت پڑے گی۔ وہ آخر میں تنزیہ انداز میں کہتی باہر نکل گئی۔ وہ بس اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا، چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ وہ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی، آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو رہی تھی، چہرہ بھی سردی اور رونے کے باعث لال ہو چکا تھا۔ اسے اس وقت سب کی یاد آ رہی تھی، ایک پیارے سے گھر کی یاد آ رہی تھی جہاں پہ ہر وقت خوشیوں کا راج تھا، جہاں روز صبح کا آغاز ان سب کی نوک جھونک سے ہوتا تھا، جہاں اس کے والدین کے چہرے پہ ہمیشہ سے مسکراہٹ سجی رہتی تھی، جہاں اپنی بہن کو تنگ کر کے اسے ایک قمیص سے خوشی ملتی تھی، جہاں روز روز وہ اپنی امی کے ہاتھوں ڈانٹ کھا کر بھی اپنی حرکتوں سے بات تو بالکل بھی نہیں آتی تھی۔ وہ آئینے میں اپنے آنکھ کو دیکھتی شاید اپنی پرانی شخصیت کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن کیا وہ زندہ تھی؟ ہاں شاید، لیکن کہیں نہ کہیں اندر ہی اندر وہ دب کر مر رہی تھی۔ سب مجھ سے ناراض ہو کر کیوں چلے گئے؟ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ وہ خیالوں میں ہی اپنی فیملی سے مخاطب تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، وہ پرانی یادوں میں غائب ہوتی جا رہی تھی۔ امی، آپ اپنی اس بدتمیز بیٹی کو سمجھا لو، مجھ سے پنگے نہ لے۔ وہ مریم بیگم کی اوٹ میں چھپ کر اسے زبان دکھا رہی تھی۔ وہ بار بار چڑھ کر اس کی شکایتیں لگا رہی تھی، لیکن وہ ڈی ڈڈی اب بھی اسے چڑھانے میں لگی ہوئی تھی۔ اب کیا کر دیا اس نے بھائی؟ مریم بیگم نے کوپے سے پوچھا۔ کیا کیا ہے امی؟ یہ پوچھے کیا نہیں کیا؟ اس نے میری ساری چپس کھا لی، بھوکی چڑیل نہ ہو تو۔ اللہ کرے تجھے لوز موشن ہو جائیں۔ فاریہ کہنے کو تو اس کی بڑی بہن تھی، لیکن دیکھنے میں اس سے چھوٹی تھی اور دماغ سے بھی۔ امی کہتی ہے جو بد دعا دیتا ہے اسی کو لگتی ہے۔ دیکھنا رات کو واش روم میں لاک لگا کر سوں گی، پھر تم ہاتھ میں لوٹا پکڑ کر کسی پہاڑ کی تلاش میں نکل جانا۔ وہ اسے چڑھتا دیکھ کر بس داغ لگانے کے لیے بولی، اور اسے آگ لگ بھی گئی تھی۔ اس کے پیچھے لب کی، اس کو اپنے پیچھے بھاگتا دیکھ کر وہ باہر کی طرف دوڑ لگا دی، اور رخ اب کی بار پڑوس والی آنٹی کا گھر تھا۔ مجھے پتا تھا وہ نہیں آئے گی، کیونکہ پڑوس والی آنٹی اتنا بولتی تھی کہ سامنے والا اپنے کان پکڑ لے، لیکن اس کی پاگل بہن اس سے بھی مزے سے بیٹھ کر گپے لگاتی تھی۔ کچھ جھوٹ وہ بولتی، کچھ یہ، دونوں جھوٹ بول کر جھوٹ کا پہاڑ کھڑا کر دیتی تھی۔ بیچارہ فرشتہ بھی لکھتے لکھتے تھک جاتا ہوگا۔ خبردار زویا، جو تم وہاں گئی، تمہارے بال کھینچ کر تمہیں گنجا کر دوں گی میں۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتی دھمکی دینے لگی، لیکن وہ زویا ہے کیا جو اس کی بات مان لیتی؟ اس کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگی۔ وہ زبان دکھاتی ان کے گھر کا دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہو گئی، اور وہ پیر پٹک کر اپنے گھر میں واپس آ گئی تھی۔ کیا حال ہے پارٹنر؟ ان کے گھر کے میں داخل ہوتے بانلان میں بیٹی فاریہ کے مطابق دماغ سے کھسکی ہوئی پاگل عورت کو دیکھ کر ان کو سلام کرتی سیدھا جا کر ان کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ ہاں تو بالکل دھماکہ خیز ہے، وہ سیدھا اپنے جرم میں لوٹتی ہوئی اسے بتانے لگی۔ ہاں، کہاں پہ دھماکہ ہونے والا ہے؟ پاس والے فاروق کے گھر؟ کیا مجھے تو پہلے سے ہی پتا تھا، پٹے گا بیچارہ کسی دن اپنی بیوی کے ہاتھوں۔ وہ مصنوعی افسوس کا اظہار کرتی سر نام لانے لگی، جسے سچ میں اس بات کا افسوس ہوا
نہیں پارٹنر، اس سے بھی بڑا دھماکہ ہونے والا ہے۔ آنٹی جاسوسی فلموں کی طرح سسپینس کریٹ کرتے آئیبرو جھکا کر اسے دیکھنے لگی۔ ابھی کہیں چند ابھی کہیں چندو بھلک کر پیپر میں پاس تو نہیں ہو گیا؟ وہ ویسے انداز میں بولی جیسے کوئی ناممکن سی بات ہو اس کا پاس ہو جانا۔ نہیں پارٹنر، جنات والی حویلی میں کچھ لوگ آئے۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کی مسکراہٹ کا مطلب سمجھ کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتی خوشی سے چلائی، آئے ایک اور شکار، چلو رات ان کو بھی ڈرا کر بھگانے کا انتظام کریں گے۔ وہ شرارتی انداز میں کہتی دوبارہ سے بات کرنے لگی۔ سوری، بلکہ علاقے کی خبریں ایک دوسرے کو دینے لگی۔ بلا شبہ وہ دونوں کسی اخبار یا نیوز چینل کی ان کو صورت نہیں تھی۔ رات کے 9 بجے تھے، دونوں چلتے پھرتے نیوز پیپر ہاتھ میں اخبار کچھ چیزیں تھامے حویلی کی بیک سائڈ سے حویلی میں داخل ہوئے۔ 16 سالہ چنگل لڑکی اور 40 سالہ دل سے جوان عورت اپنے مشن ڈرا کے بھگاؤ مشن پر نکلے ہوئے تھے۔ آنٹی سبرینا بجلی کے فیوز کی طرف بڑھی اور اس کا رخ ہال کی طرف تھا جہاں پر اس وقت شور گپا تھا۔ اسے دیکھا سارے فیملی والے وہاں بیٹھے مزے سے گپے لگا رہے تھے۔ اسے فون پہ ڈنو کا میسج کیا۔ میسج ریسیو ہوتے ہی حویلی کی بجلی ایک جھٹکے سے غائب ہو گئی۔ وہاں پہ بیٹھے سب لوگ افسوس سے ہائے کرنے لگے۔ وہ سفید بیڈ شیٹ خود پہ اوڑھ کر ہلکی سی ہاتھ میں پکڑ کر اسے اپنے چہرے کی جانب کر کے ایک صوفے کے پیچھے سے تیزی سے گزری۔ وہاں پہ کچھ تھا، کوئی نسوانی آواز گونجی۔ وہ خود کو شاباشی دیتی تھوڑے صوفے دور فاصلے پر صوفے پہ چلی گئی اور سیڑھیوں کے اوپر ہیروئنوں کی طرح آہستہ آہستہ بھاگ کر ان کو ڈرانے کی کوشش کرنے لگی۔ لڑکیاں تو باقاعدہ ڈر کر کانپنے لگی تھی، لیکن لڑکے جو یہ سمجھ گئے یہ کسی کی کارستہ نہیں، کیونکہ حویلی کے پہلے کے کیسز کے بارے میں ان کو پتا تھا۔ امیش اپنی جگہ سے اٹھا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ وہ دیر کی وجہ سے دیکھ نہیں پائی کہ اس کی جانب کوئی آ رہا ہے۔ اس نے لائٹ بند کر دی تاکہ سب کو لگے کہ وہ غائب ہو گئی اور جلدی سے غائب ہونا چاہ، لیکن خود کو کسی کی گرفت میں محسوس کر کے اس نے چلانا چاہ، لیکن کسی نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ اسے اپنے سامنے نیچے اتارنے لگا۔ جیسے ہی ہال میں پہنچے حویلی کی لائٹس بھی جل گئی۔ سب اس 4 فٹ کے جن کو دیکھ کر حیران ہوئے اور اپنے ڈرائے جانے پر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ تو یہ ہے وہ جن جو لوگوں کو حویلی میں رہنے نہیں دیتی۔ وہاں پہ موجود سب بڑی عمر کی عورت بولی۔ وہ بلا شبہ سب کی ماں لگ رہی تھی۔ وہ پکڑے جانے پر اپنا شیطانی دماغ دوڑانے لگی اور اچانک آئیڈیا آنے پر اس نے اپنے ہاتھ کی کوہنی سے اس کے پیٹ پر وار کیا اور اس کے ڈھیلا پڑتی خود کو چھڑا کر بھاگی۔ اس کو بھاگتا دیکھ کر اس نے اسے پکڑنا چاہا، لیکن اس کے ہاتھ میں صرف بیڈ شیٹ ہی آ پئی۔ بیڈ شیٹ کے اترتے ہی وہ نمایاں ہو گئی۔ بچوں والے اسٹائلش سے شرٹ ٹراؤزر میں ملوث اور ہوا میں لہراتی اس کی لمبی چوٹی وہ بس اتنا ہی دیکھ پائے، کیونکہ وہ ان کے ہاتھ آنے سے تو رہی۔ وہ ایک ہی منٹ میں حویلی سے ایسے غائب ہو گئی تھی جیسے گدھے کے سر سے سینگ گئی۔ حویلی کے کچھ فاصلے پر پہنچ کر اس نے سبرینا آنٹی کو دیکھا جو اسی پر ہنس رہی تھی۔ غدار پارٹنر، اس نے منہ بنا کر کہا، میں نے تو بھی کچھ نہیں کیا، تو نے ہی لیٹ کر دیا۔ کس نے کہا تھا کترینہ کیف کی طرح چل کر فیشن شو کرو؟ وہ بھی ہنس ہنس کر اسے کہہ رہی تھی۔ وہ بھی تو ان کی باتوں پہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ وہ دونوں وہیں زمین پر بیٹھ کے لوٹ پوٹ ہو گئی تھی۔ پیچھے وہ جو ان کا پیچھا کرتے ہوئے آیا تھا، دونوں بچوں کو دیکھ کر انہیں بچہ سمجھ کے وہاں سے واپس چلا گیا۔ وہ صحیح تو سمجھا تھا، جو دماغ سے تو بچے ہی تھے۔ وہ ابھی بھی اپنے خوبصورت ماضی میں گم تھی کہ اس کی چچی کی چنگھاڑتی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ مر گئی ہو کیا؟ ہمیں بھوکا مارنا ہے کیا تم نے؟ مر جاؤ بھوکے، میری بلا سے بھاڑ میں جاؤ چاچا کے ساتھ۔ اس میں پتہ نہیں کہاں سے آج اتنی ہمت آ گئی تھی کہ اس نے منہ توڑ جواب دے دیا، ہم سے زبان لڑاتی ہو؟ ایک تو تیری ماں کے مرنے کے بعد ہم نے تجھے اپنے گھر میں جگہ دی ہے، اوپر سے تو ہمیں ہی اپنے سو کالڈ ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہے۔ چاچی اس کی زبان کے شور دیکھ کر سے اپنے احسانات گنوانے لگی۔ ہاں اچھے سے پتہ ہے کیوں جگہ دی، میری پراپرٹی ہڑپ کر کے مجھے ایک قبر جیسا روم دے کر مجھ پہ احسان نہیں کیا آپ نے، سمجھی؟ وہ بھی آج دودھ بول رہی تھی۔ شاید یہ سب امیش کے دیے ہوئے کانٹریکٹ کی بدولت تھا۔ وہ پہلے بے گھر ہو جانے سے ڈرتی تھی، لیکن آج اسے وہ ڈر نہیں تھا۔ کون سی پراپرٹی؟ اور جو تو 5 سالوں سے مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہے، اس کا حساب کون دے گا؟ تیرا باپ یا تیری ماں؟ وہ دونوں خود تو چلے گئے، لیکن تجھ جیسی بزبان لڑکی کو چھوڑ گئے۔ تجھے بھی لے جاتے تو بہتر تھا۔ چاچی کی گھور افشانیاں وقت عروج پہ تھیں، اب تو اس کے مرے ہوئے ماں باپ کو بھی گھسیٹ کر لے آتی تھی وہ۔ خبردار، جو ایک لفظ بھی آپ نے میرے مرحوم والدین کے بارے میں کہا ہو تو، ورنہ میں آپ کی زبان آپ کے گدے سے کھینچ کر نکال دوں گی۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے سخت وارن کر گئی تھی۔ اور کون سے احسان کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ہاں، کھانا، جسے حاصل کرنے کے لیے مجھے کسی نوکر کی طرح پورے دن کام کرنا پڑتا ہے، پھر ملتا ہے وہ کھانا۔ اگر یہ کام میں کسی اور کے گھر میں کر لیتی تو کم سے کم پیسہ ہی مل جاتا، تو میں 2 وقت کی عزت کی تازی روٹی کھا لیتی۔ احسان ان پر جتائے جاتے ہیں جن پر آپ نے احسان کیا ہو۔
یہ گھر چل رہا ہے تو میرا احسان ہے، یہ بات یاد رکھنا آپ۔ اس پل اس کا لہجہ دیکھ کر وہ ایک پل کو تو ڈر ہی گئی تھی۔ کیا کر لے گی تو؟ تیری اتنی ہمت، تو مجھے دھمکی دے رہی ہے؟ میں چاہوں تو ابھی کہہ بھی تجھے یہاں سے بے دخل کر دوں۔ وہ اسی دھمکی پر آئی تھی جسے سن کر ہر وقت زویا کا منہ پر تالا لگ جایا کرتا تھا۔ کون سا گھر؟ ذرا راز بتائیں گی آپ؟ وہ گھر جس کی مالک میں ہوں، یا پھر وہ گھر جو میرے ابو کے بنائے ہوئے کرائے کے گھر کے پیسوں سے چلتا ہے؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے آج ہر احسان جتا رہی تھی ان کو بھی۔ اس کی بات سن کر ان کے منہ پہ جیسے تالا ہی لگ گیا، چہرے پہ پسینے کی بوندیں نمودار ہو گئی تھی۔ خاموش ابھی یوں ہی رہتی تھی کہ خاموش کو چیرتی چٹاک کی آواز فضا میں گونجی۔ زویا کو لگا جیسے کسی نے جلتا ہو کوئلہ اس کے گال پر رکھ دیا۔ کرو شرم کرو احسان فراموش لڑکی، ہم نے تمہیں عزت دی، چھت دی، اور تو ہم سے بدزبانی کر رہی ہے۔ یہ آواز اس کے چاچا کی تھی۔ شرم مجھے نہیں، آپ کو آنی چاہیے، آپ کی بیوی کو۔ آپ کے مرحوم بھائی کو روز گالیاں دے کر انہیں قبر میں بھی سکون سے نہیں رہنے دیتی ہیں، اور آپ ایک نامرد کی طرح سنتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اور آج آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر یہ بھی ثابت کر دیا کہ آپ ایک نامرد ہی ہیں۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے انہیں دیکھتی شکوا کر گئی۔ جو بھی تھا وہ بھی نے باپ کا ہی رتبہ دیتی آئی تھی۔ اس کے بعد سن کر ان کا سر شرم سے جھک گیا۔ صحیح تو کہہ رہی تھی وہ، آپ کچھ کہہ کیوں نہیں رہے ہیں؟ یہ بدزبان لڑکی آپ کو بھی گالی دے رہی ہے اور آپ خاموش کھڑے۔ چاچی نے خاموش دیکھ کر اسے بھڑکانے کے لیے بولی، لیکن وہ کچھ نہیں بولے اور وہاں سے نکل گئے۔ لیکن ان کے جاتے جاتے قدم زویا کی بات پہ تھمے۔ دونوں نے حیرت سے مڑ کے اسے دیکھا۔ اتنی بہادر وہ بھلا کب سے ہو گئی تھی؟ میں آج اپنا گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، کچھ دن میں آپ کو کورٹ کا نوٹس مل جائے گا تو گھر خالی کر دیجیے گا۔ اب آپ لوگوں کا مجھ پہ کوئی احسان نہیں لینا چاہتی، خود ہی اپنے گھر کا آپ کو انتظام کر لیں۔ وہ اپنی بات کہہ کر اپنا موبائل اٹھا کر وہاں سے نکل گئی۔ یہ بھی کیا بول کر گئی ہے؟ اس کے جانے کے بعد انہیں جیسے ہوش آیا تھا۔ یہ گھر کورٹ میں گئی تو پہلی ہی پیشی میں یہ گھر اسے مل جائے گا۔ چاچا نے انہیں آگاہ کیا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ چاچی یہ بول کر باہر بھاگی تاکہ اسے پکڑ کر واپس لا سکے، لیکن وہ تو رکشے میں بیٹھ کر وہاں سے جا ہی چکی تھی۔ وہ رکشے میں بیٹھ کر امیش کے گھر آئی تھی۔ گھر کے باہر گارڈ اسے دیکھ کر اندر جانے کی اجازت دے چکے تھے۔ وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ رات کا وقت تھا، وہ سب لوگ ڈائننگ ایریا میں بیٹھ کر ڈنر کر رہے تھے۔ جب گھر میں داخل ہوتے زویا پر اس کی نظر پڑی۔ وہ اس کو بکھرے بکھرے سے لیے میں دیکھ کر گلاس ڈور کھول کر باہر کی جانب بڑھا۔ باہر آتے ہی سب نے اس کی جانب قدم بڑھا۔ ابھی وہ اس تک پہنچا بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی کہ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ تم ٹھیک تو ہو زویا؟ اس کے گال تک پکڑ اسے پوچھنے لگا، لیکن وہ تو ٹس سے مس ہی نہیں ہوئی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ کسی قیمتی متاع کی طرح باہوں میں بھر کر نیچے موجود منان کے کمرے تک لایا۔ اس کے بیڈ پہ اسے لیٹا کر ان تینوں کو اس کے پاس رکنے کا کہتا خود باہر نکل گیا تھا۔ کچھ ہی وقت بعد وہ ڈاکٹر کے ساتھ وہاں اندر داخل ہوا۔ ڈاکٹر کو وہاں آتے دیکھ کر وہ تینوں اس کے پاس سے اٹھ گئے، لیکن منان نہیں بیٹھا رہا اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کی پوشانی پہ موجود بالوں کو پیچھے کرتا رہا۔ ڈاکٹر اسے انجیکشن لگاتا انہیں اسٹریس فری رکھنے کا کہتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ ڈاکٹر کو باہر پہنچا کر واپس آیا تو وہ تینوں اس کے ارد گرد بیٹھ کر اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کہ وہ کوئی عجوبہ ہو۔ وہ ان دنوں کی حرکتوں پہ مسکرا دیا تھا۔ بابا اچھی والی آنٹی کو کیا ہوا ہے؟ یہ منان تھا جسے اس کی کوئی زیادہ ہی فکر ہو رہی تھی۔ بچے اچھی والی آنٹی چوہے کو دیکھ کر ڈر گئیں، اسی لیے وہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ خود بھی کچھ نہیں جانتا تھا، اس لیے اپنی طرف سے انہیں سمجھانے کے لیے بولا، لیکن بابا ان کے تو گال پہ تھپڑ کا بھی نشان ہے، دیکھو تو یہ گال کتنا ریڈ ہو گیا ہے۔ سنان اس کے گال پہ موجود تھپڑ کے نشان کو دیکھ کر بولا تھا۔ اس نے حیرت سے اس کے گال پر کو دیکھا، یہ تو اس نے بھی نوٹ نہیں کیا تھا۔ نہیں سنان، یہ تھپڑ کا تو نشان نہیں ہے، آنٹی چوہے سے ڈر کر بھاگی تھی تبھی گر گئی اور ان کا گال ریڈ ہو گیا۔ وہ بچوں کے دماغ میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ڈالنا چاہتا تھا جس سے ان کے دل میں کسی کا ڈر بیٹھے، پر سنان ابھی کچھ بولتا کہ حنان نے اسے آنکھیں دکھائی۔ وہ منہ بنا کر بیٹھ گیا۔ وہ تینوں بچوں کو ایک دوسرے کے کمرے میں سلا کر اس کے کمرے میں آیا اور وہیں پر بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں اس وقت ہزاروں سوال گردش کر رہے تھے جن کا جواب صرف سامنے بے ہوش وجود کے ہی پاس تھا۔ رات کا آخری پہر چل رہا تھا جب وہ کس مسا کر اپنا سر تھامتی ہوئی ہوش میں آئی۔ اجنبی نظروں سے چاروں جانب نظر دوڑا کر دماغ کے گھوڑے دوڑانے لگی، لیکن کوئی سراغ ہاتھ ہی نہیں آیا۔ دماغ کے دوڑانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، تم اس وقت ایک انجان شخص کے گھر میں موجود ہو۔ وہ اسے یوں خیالوں میں گم دیکھ کر میٹھا سا طنز کر گیا جو کہ اس کی شخصیت کا حصہ تھا۔ وہ انجان شخص میرا ہونے والا شوہر ہے، وہ بدود بولی۔ کانٹریکٹ شوہر، اسے تصحیح کی، جو بھی ہے نکاح تو نکاح ہوتا ہے، چاہے کانٹریکٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے بھی اپنا نظریہ پیش کیا جو کہ بالکل صحیح تھا۔ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ وہ سیدھا مقصد کی بات پہ آیا۔ زویا نے زخمی نظروں سے شخص کو دیکھا جسے اس کے در سے فرق بھی نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کا سپاٹ انداز، کچھ نہیں۔ اس نے باہر بہنے کو تیار آنسوؤں کو دوبارہ پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔
زویا اس کو انداز جتانے والا تھا۔ اس کے چہرے پہ سخت تاثرات دیکھ کر وہ اسے سب کچھ بتاتی چلے گی۔ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا غلط تو نہیں ہے، لیکن وہ ذرا سا ٹھہرا۔ زویا نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، جس سے ہمدردی کی امید لگائے بیٹھی تھی، لیکن اس کا انداز دیکھ کر دل محسوس کر ہی لیکن اپنے فیصلے پر سخت پچھتاوا ہوا۔ تم ایک لڑکی ذات ہو، تم نے سوچا ہے اگر تمہیں اس حالت میں کوئی اٹھا کر لے جاتا تو تم کیا کرتی؟ اگر وہ ٹیکسی والا تمہیں یہاں لانے کی بجائے کہیں اور لے جاتا تو تم کہاں پر ہوتی؟ جذبات میں بہہ کر انسان ہمیشہ غلط فیصلے کرتا ہے۔ وہ اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ کچھ ہوا تو نہیں نا؟ وہ اپنی بات کہہ کر خود پر سے کمفرٹ ہٹا کر اپنی جگہ سے اٹھ باہر جانے لگی۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ وہ وہیں صوفے پہ بیٹھے بیٹھے ہی پوچھنے لگا۔ میں غلطی سے غلط جگہ آ گئی تھی۔ انجان لوگوں کے گھر رہنا اچھی بات نہیں۔ وہ اپنی بات کہہ کر اسے دیکھے بنا ہی باہر نکل گئی۔ اپنے سامنے پڑے ٹیبل کو لات مار کر گرا کر وہ اپنا غصہ دباتا اس کے پیچھے ہی باہر نکلا تھا۔ وہ اتنا تیز نکلی تھی کہ گھر میں بھی کہیں موجود نہیں تھی۔ وہ باہر آیا تو دیکھا وہ گارڈ سے لڑنے میں لگی ہوئی تھی۔ دروازہ کھولے، مجھے باہر جانا ہے۔ وہ غصے سے غرائی تھی۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ آواز نیچی کر کے اندر آ جاؤ، اچھے بچوں کی طرح۔ وہ اپنا غصہ دباتا سخت لہجے میں اس سے بولا تھا۔ وہ بول بھی اتنا رہا تھا جیسے وہ اس کا مالک اور وہ اس کے زرغیر نوکر، جس پہ اس کا ہر حکم ماننا فرض ہو۔ میں نہیں آ رہی اب آپ کے ساتھ، ابھی کے بھی یہ دروازہ کھلوائیں آپ۔ اس کی باتوں کی نفی کرتی تھی دن تک میں بولی۔ امید سکندر کی بس یہیں تک تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا اندر لایا تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، ورنہ میں شور مچا کر پورا محلہ اکٹھا کر دوں گی۔ وہ اس کی گرفت سے اپنی ہتھیلی چھڑانے کی کوشش کرتی اسے دھمکی دینے لگی تھی۔ جان ابھی تو نکاح کی ڈیٹ بھی نہیں رکھی، محلے والوں کو ولیمے پر بلائیں گے۔ وہ اس کا سخت لہجہ محسوس کر چکا تھا۔ غصہ تو اسے بہت آیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ سامنے والی ٹیڑھی خیر ہے۔ امید سکندر جانتا تھا کہ سامنے والے کا منہ کیسے بند کرانا ہے۔ اس کی بات سن کر اس کا چہرہ لال انگارا ہو گیا۔ میں نہیں کر رہی ہوں آپ سے نکاح، یہ خواب آپ سو کر دیکھ لینا۔ جذباتی فیصلہ ہمیشہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، اور میں تباہ ہونا نہیں چاہتی، پلیز۔ وہ سر لہجے میں کہتی، آخر میں اپنے ہاتھ جوڑ کے اس کے آگے۔ امید سکندر اپنے فیصلے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ بات تم سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا روحی، اس کا پیار سے پکارے جانے والا نام کھینچ کر کہتا اسے حیران کر گیا۔ کون روحی؟ وہ بولتے ہوئے عقل آئی تھی۔ تمہیں کیا لگا میں تمہیں پہچان نہیں پاؤں گا؟ بس قد نکال لیا ہے ذرا سا تم نے، باقی پوری ویسی کی ویسی ہی ہو۔ وہ طنزی انداز میں کہتا اس کے سراپے پہ ایکس رے کرتے نظر ڈال گیا تھا۔ 15 سالہ بچی تھے وہ 22 سالہ حسینہ بن چکی تھی اب۔ یقیناً اسے کوئی پہچان نہیں پاتا، لیکن وہ پہچان چکا تھا۔ مجھے جانے دو امید سکندر، وہ پکڑے جانے پر تل ملائی تھی۔ اب مشکل ہے، یہاں بس گئی ہو تم، اب نکلنا مشکل ہے۔ اسے اپنا اثار میں قید کرتا اس کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھتا وہ جنونی انداز میں بولا تھا، چھوڑو مجھے کمینے انسان، اب اگر پہچان نہیں گئے تو میرا مقصد بھی پتہ چل گیا ہوگا تمہیں۔ وہ سرد لہجے میں کہتی اس کے اثار میں بڑبڑائی تھی، تمہارا مقصد جان کر ہی تو تمہیں یہ سزا دے رہا ہوں میں۔ اسے کہتا اپنی جیب سے موبائل نکال کر کسی کو میسج سینڈ کرتا۔ اس کے نانا کرنے کے باوجود اسے کمرے میں مس زویا صدیقی سے مس زویا امید سکندر بنا چکا تھا۔ مبارک ہو وائف، مجھے تباہ کرنا چاہتی تھی نا، اب مزے سے کرو، اب تو سرٹیفکیٹ بھی ہے تمہارے پاس۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا، اس کے کان پر اس کے بال میں اپنا نام چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ بیٹی اپنی قسمت کی سوزن زفی پر ماتم کرنے لگی۔ فجر کی نماز کے لیے وہ چاروں تیار ہو کر مسجد جانے لگے تو صوفے پہ گمسم سی بیٹھی زویا اور پیاری آنٹی کو نظر نہیں کر پاتے۔ پیاری آنٹی، آپ باہر کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو سردی لگ جائے گی۔ سنان اپنے چھوٹے سے ہاتھ اس کے گالوں پر رکھ کر فکر مندی سے بولا تھا۔ بدو، پیاری آنٹی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی ہیں؟ منانے سے ٹوک گیا۔ ہاں پیاری آنٹی، آپ نماز پڑھ لیں، ہم بھی نماز پڑھنے ہی جا رہے ہیں۔ زویا اس معصوم سے بچے کو دیکھنے لگی جس سے وہ بدلہ لینے تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سر عتابت میں ہلا گئی تھی۔ اب تینوں کے نکلتے ہی امیش اس کے قریب آیا۔ میرے بچوں کو ماں کی ضرورت ہے، تو برائے مہربانی میری غلطیوں کی سزا میرے بچوں کو تو بالکل مت دینا، اور جتنے بدلے لینے ہیں میرے کمرے میں مجھ سے لے لینا۔ میں دونوں جاتے تیار ہوں۔ وہ اپنی بات کہتا اس کے ماتھے پہ بوسا دیتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ حیرانی سے اپنے ماتھے کو چھوتی اس کا لمس محسوس کرنے لگی۔ مجھے اس کا چھونا برا کیوں نہیں لگا؟ وہ حیرانگی سے خود سے پوچھتی۔ جواب کی منتظر تھی، لیکن جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ شاید یہ ان کے درمیان موجود رشتے کی وجہ سے تھا، شاید نہیں، یقیناً دو بولوں میں اثر ہی اتنا تھا۔